وقت ہو چکا ہے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں. پیش خدمت ہیں سر اظہر و چاچا لبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے. یہ وقت ہے چاچا لبا کا اور چاچا لبا ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب سب کو میری طرف سے. ہاں جی وعلیکم السلام. ہاں جی سامعین کی طرف سے جو سن رہے ہیں ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی. اچھا جی بھائی سب کو سلام علیکم. سب کو بچوں کو پیار بڑوں کو سلام. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا یہ سردی پھر مڑ مڑ کے آ رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اچھا ہے نا, کیا ہے آپ کے پاس کپڑے آپ نے کہیں ٹرنک میں تو نہیں رکھ دیے؟ میں رکھ دی تھی رضائیاں بھی رکھ دی تھی اور اس کے علاوہ جناب وہ گرم کوٹ وغیرہ کوٹیاں سویٹر جو ہیں وہ بھی ہم نے چھپا دیے تھے. اچھا اچھا. لیکن سردی پھر آ گئی تو پھر نکال لیں, تالا لگا دیا اس کو. بس پھر وہ نکالا, لیکن اس سے پہلے وہ بڈھی کو جب یہ بات کہہ دینا دوبارہ کسی کام کی تو پھر وہ ہمیں نکال مشکل تو ہوتی ہے. سویٹر نکالنے سے پہلے اس نے ہمیں نکال دیا. اچھا اچھا. سویٹر میں ڈال کے سویٹر میں ڈال کے پھر آپ کو نکال دیا. اور بڑی یخ قسم کی سردی ہے. اور مطلب نہیں, سردی سے بچنا چاہیے بچوں کو اور بزرگوں کو. ماں بزرگ میرے جیسے جوان تو چلو کوئی بات نہیں, خیر ہے, لیکن یہ کہ بچے میرے جیسے اور بزرگ میرے جیسے جو ہیں ان کو سردی سے بچنا چاہیے, کیونکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, سردی اب نہیں ہے. اور وہ ایسی سردی نا جو ذرا سی چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. اور ایک احتیاط ہم یہ بھی نہیں کرتے نا حضرت صاحب کہ ہمیں چلو شام کے ٹائم اتنی سردی نہیں لگی نا, جب رات کو لیٹتے ہیں تو اس وقت ہم کوئی ایسا گرم کپڑا اوپر نہیں لیتے. رات کو پھر وہ بڑھتا جاتا ہے ٹیمپریچر, وہ سوتے میں پتہ نہیں چلتا, ٹھنڈ لگ جاتی. آج کل تو ویسے موسم بھی کچھ ایسا ہوا کہ رضائی لو تو گرمی لگتی ہے, اتارو تو سردی لگتی ہے. وہ دیسی مہینہ ہے نا پھگن, اس کا یہ جو ہے پھگن اس کو کہتے ہیں. اچھا اچھا. ان کہتے ہیں پھگن کندھی لگن. اچھا, اب میں ترجمہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہے جناب اس کا کہ جب یہ سردی ہوتی ہے نا تو دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, اکثر دھوپ سیکتے ہیں, بڑی اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے. تو جب یہ مثال انہوں نے بنائی ہے کہ یہ پھاگن کہتے ہیں, پھگن جو ہے دیسی مہینہ جو مطلب پنجابی کا, تو اس کو وہ جب آتا ہے نا رت بدل جاتی ہے. ٹھیک. ہاں جی. پھر وہ دھوپ آہستہ آہستہ جو ہے نا جب بندے کو تیز لگتی ہے. اچھا. ہاں جی, یعنی کہ گرم لگتی ہے زیادہ, وہ بندہ کھسکتا ہے جنا چھاؤں میں تھوڑا دیواروں کے ساتھ سائے جو ہوتے ہیں نا, پھر سائے ڈھونڈتا ہے کہ یار وہ ہو رہا ہے دن کے 12-1 بجے. سائے میں جاؤ تو ٹھنڈ لگتی ہے, دھوپ میں جاؤ تو گرمی. دوگلا جا ہو جاتا ہے بندہ, ادھر نہ ہوتا. تو وہ ہے کہ کاندھ سے مراد دیوار ہے جس کا سایہ ہوتا ہے, کہ بندہ دھوپ سے پھر آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا جو ہے نا وہ ادھر چھاؤں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے جب یہ موسم بدلتا ہے. یہ پھگن کا موسم ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ پھگن کندھی لگن. واہ جی واہ. دیواروں کے ساتھ لگنا شروع ہو جاتا ہے. ویسے یہ بھی ہے پھگن بدل گجن. اچھا ہوتے ہیں آج کل بدل تو بہت جی. دوبارہ مئی میں مارچ کے مہینے میں برف باری ہو گئی. ارے ہمارے اپنے گھر میں بڑی برف پڑی ہے. آج سویرے فریج کھولی تو برف ہی برف پڑی. تو تسی فریج سوندے ہو؟ میں ٹماٹر کمال کر نہ, میں کیا خربوزہ ہوں کچا. بات یہ ہے جی کہ یہ میں دیکھیں جی اللہ کے یہ سارے موسم ہیں, سارے دن اس کے سب راتیں سب گھڑیاں اس کی. اچھا کوئی گھڑی کوئی دن لوگوں کا یہ نظریہ اگر ہے نا بہت سے لوگوں کا کہ جی 13 کا انسان منحوس ہوتا ہے, کچھ کہتے ہیں سفر کا. نہیں, منحوسوں کے لیے منحوس ہوتا ہے, سب کے لیے نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا منحوس ان کے لیے منحوس ہوتا ہے. مطلب کہ کوئی کہتا ہے جی وہ سفر کا مہینہ ہے جی, اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے, اس میں جی ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے, اس میں یہ نہیں کہ منگل کو منحوس سمجھتے ہیں, منگل کے دن کو. منگل پین سنگل. ہاں منگل پین سنگل. اچھا میں یہ اب بتانا چاہتا ہوں بالکل. تو یہ بہت سارے دن اسی کے ہیں, کوئی دن منحوس نہیں ہے, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. میری بات ایک بندے سے ہوئی نا اس معاملے میں. اچھا جی. مجھے کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ جو ہے نا اس میں بلائیں نازل ہوتی ہے. تسی نازل ہو اس میں چاچا سفر نہیں کرنا.
اس میں یہ نہیں کرنا، اس میں وہ نہیں کرنا. میں کہا بات سن، یہ جو سفر کا سواد تے سین دا نہیں پتا ہونا اصل میں. ہاں بالکل. سفر کے مہینے میں سورج کیوں نکلتا ہے، چاند کیوں نکلتا ہے، ستارے کیوں نکلتے ہیں، ہوائیں کیوں چلتی ہیں؟ جب اللہ نے اپنا نظام نہیں روکا اس مہینے میں یا کسی بھی دن کو، ہم کیوں روکے؟ اللہ اکبر. ہمیں کیوں یہ صرف پابندی یہ ہے جی سفر کے مہینے میں آپ نے کہیں پہ. بعض لوگ جو ہیں اس مہینے میں حج تو ہوتے ہی نہیں، عمرے پر بھی نہیں جاتے، کہتے نہیں اس مہینے میں ہم نے نہیں جانا. وہ میرا ایک ہمارا بابا تھا، مجھ سے بھی زیادہ بابا تھا وہ منگل کو منحوس سمجھتا تھا. میں ان کے گھر میں گیا، اصل میں وہ پیدا منگل کو ہوا ہوگا. ہاں وہ منگل کو منحوس. میں گیا تو میں کہا لو جی میں آج جا رہا ہوں. کدھر جا رہے؟ یہ سچی گل جی. اچھا جی، چشمدید. ہاں چشم جی بالکل جی. میں کہا جی میں آج جا رہا ہوں واپس. ہو آج نہیں جانا لبیا. میں کہا جی کیوں جی چاچا جی، آج کی آج منگل ہے. میں منگل گوشت کا ناغا ہوتا، میرا تو کوئی ناغا نہیں. میں جی منگل کو کیا آتا، میں کیوں نہیں جاؤں جی، میرا ضروری کام ہے. اور نہیں منگل کو ہم کپڑے نہیں دھوتے، ہم منگل کو نہاتے نہیں ہیں، ہم لوگ نہ جامت کراتے ہیں نہ ہی سفر پہ جاتے ہیں. اچھا. میں کہا جو جی یہ تو بڑی عجیب گل ہے. میں کہا اچھا مجھ کو یہ بتائیں کہ منگل 4 منگل رمضان میں آتے ہیں لازمی. سارا مہینہ 10 دن رحمت کے ہیں، پھر مغفرت کے ہیں، پھر جہنم سے آزادی کے ہیں. 10 دن سارا مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے. اس میں سے 4 منگل آتے ہیں. نکال کے مجھے دکھا دو تو میں نہیں جاؤں گا. بابا میرا منہ ویکھن لگ پہ جی گان نلکے ویخ دی. چلو لبا گل کی کر. میں آخیا مجھے اس میں سے بتاؤ کہ 4 منگل جو ہے، ایک منگل مغفرت کا آتا ہے، ایک رحمت کا آتا ہے. ماشاء اللہ بالکل. میں کہ وہ مجھے نکال کے دکھاؤ. نہیں نکال سکتے. جب یہ کس نے پھر یہ باتیں ہمارے معاشرے میں یہ کہاں سے آئی ہیں جی؟ حضرت صاحب ذرا غور کریں کہ یہ کیسی فضول بات. اصل میں ہم بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے نا. اچھا. تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری ایسی باتیں، ایسے کلچر، اس طرح کی ان کی رسومات، اس کی توہمات اور یہ جو باتیں ہیں وہ وہاں سے ہمارے ساتھ لگ گئی ہیں. ہوتا ہے نا، کمپنی کا اثر تو فرق رہتا ہے نا. بالکل. مجھے وہ بابا کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے، تو وہ منگل کے جاتا ہے، جا کوئی کسی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی. میں اللہ معاف کرے بڑا گناہگار. باقی جو دن ہے اس دن سارے لوگ جو ہیں وہ بغیر حادثے کی پہنچ جاتے ہیں. نہیں میں پھر بابے ٹکر گیا. میں نے کہا جی بابا جی بات جی آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی آفت نہیں، اللہ معاف کرے گناہگار بندہ ہوں. لیکن میں نے کہا جی کہ میں آج جا رہا ہوں سفر پہ، منگل کے دن جاؤں گا. آپ زمین اور سامان کی جتنی آفتیں آپ کے پاس ہے نا وہ میرے رستے میں لے آؤ. جاؤ، میرا چیلنج ہے جی. بابا میرا منہ بدھ دی مینوں گارنٹی دے دیو. بدھ دی گارنٹی دے دو، میں پھر واپس آ جاؤں کہ بدھ کو اگر میں جاؤں گا تو کچھ نہیں ہوگا. اس کی گارنٹی آپ مجھے دے دیں. نا جی نا بڑا ہمارے دھرمسائے میں آپ کئی مطلب ہمارے گھر میں عورتیں آتی تھیں، ہمارے گھر کی عورتوں وہ منگل والے دن کپڑے نہیں دھونے. اچھا جی. میں منگل دن کیا. اب بات میں نے یہ غور کی، منگل صابن دا ناغا گوشت دا ناغا. میں کہ گندے رہو. بس میں ہمارا دین تو صفائی کا حکم دے رہا ہے کہ بھائی صاف ستھرے رہو، ہر روز نہانا چاہیے، ہر روز کا کپڑے صاف ستھرے پہنے. بندہ مسلمان کو تو صاف ستھرے رہنا چاہیے. وہ اس چکر میں پہ منگل کا دن ہے تو میں صاف ستھرا نہیں رہنا. یہ ساری باتیں میں نے یہ نوٹ کیا ہے. حضرت صاحب آپ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں. بات یہ ہے کہ جی یہ منگل واقعی میرا خیال ہے ہندوؤں کا مقدس دن ہے. کوئی چکر ہے نہیں ان کا دن ہو یا نہ ہو، ہم ان کے ساتھ رہتے ہوئے نا بس وہ اپنی اچھی باتیں ان کو تو نہیں سکھا سکیں، لیکن ان کی جو اس طرح کی توہمات تھیں ہے نا، رسمیں جو تھی وہ ہم نے سیکھ لی کہ جناب ہم منگل کو یہ نہیں کرنا. اور یہ 13 کا ہنسا جو ہے یہ انگریزوں سے سیکھ انگریزوں سے. ہاں جی، یہ شکر ابھی تک نہیں آیا پاکستان میں 13 کا ہنسا. چلو آ جائے گا جی. وہاں تو 13ویں منزل نہیں بناتے. اچھا. ہاں 12 کے بعد ڈائریکٹ 14ویں منزل آ جاتی. بچوں خالی رکھ دیں. اس کا نام اسی طرح سے ہوٹلوں کے اندر کمرہ 13 نمبر نہیں آئے گا. 12 کے بعد 12A ہے نا، پھر جو ہے وہ 14. 13 نہیں. اب یہ جو ہے ہمارے ہاں دیکھیں جی سب ایمان کی کمزوری ہے.
اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط ہو تو وہ بندہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا۔ دوسری جو چیزیں غیب سے جن کا تعلق ہے، غیب کی خبریں بتانے والے صرف ہمیں اللہ کے نبی ہیں۔ اگر ان کی طرف سے بات صحیح سند کے ساتھ منسوب ہے تو بسم اللہ، ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، جی بالکل، ہماری جان بھی قربان ان کے ایک اشارے پر۔ بالکل، لیکن ہم قرآن پہ نہیں چلتے، ہم گمان پہ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے گمان کو، جو ہماری سوچ میں آ گئی چیز، جی یہ ہو سکتا ہے، جی وہ ہو سکتا ہے، خود ہم نے گھڑی ہوئی یہ چیزیں ہماری اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جی یہ بڑی مطلب کہ ختم ہونی چاہیے۔ اب دور بڑا بدل گیا ہے، لوگوں میں شعور آتا جا رہا ہے، تعلیم عام ہو گئی ہے، وہ پرانی باتیں اب ختم کرو۔ بلی رستہ کاٹ گئی، سفر پہ نہیں جانا، نیچ آ گئی، کوئی یاد کر رہے، کہاں کوٹھے سے بہ گئے، مہمان آ رہے ہیں۔ مطلب ابھی تک یہ باتیں لوگوں میں ہیں یہ۔ ہاں بالکل ہیں جی، حالانکہ کہاں خود چھوڑ گئے ہیں اس بات کو۔ ہاں کہاں بھول گئے۔ اور آج کل تو بلی کہتے، مجھے ایک دفعہ وہ بلی آگے سے گزر گئی تو کہتا ہے چاچا سفر یہ بھی ہوا تھا، ابھی نہیں یار بلی لنگ گئی ہو۔ میں آخیا بات پھر بلی دی خیر نہیں، بلی نے مر جانا۔ وہ آج کل کا بندہ اس سے کیا زیادہ اچھا ہے، زیادہ وہ کیا ہے، زیادہ منحوس ہے۔ زیادہ منحوس۔ بلی گزر جائے تو بلی گھر نہیں پہنچتی۔ بالکل، میں کہتا ہوں جس بلی کے آگے سے رشوت خور، حرام خور، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، ظلم کرنے والا، دہشت گردی کرنے والا کسی بلی کے آگے سے گزر جائے، وہ بلی کو کچھ ہو جائے گا، صحیح بات ہے، قسم سے۔ صحیح بات، ہاں یہ بڑی ریسرچ ہے آپ کی۔ بڑی، میں بلیاں سے پورا کتاب لکھی۔ تو یہ جو ہے نا، مطلب آپ دیکھ لیں کہ ایک جھوٹ بولنے والا، ہمارے یہاں جھوٹ کتنے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرنے سے فرصت نہیں ہے، کرپشن سے ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہاں جی، ہم نے وہ جونک نہیں ہوتی جس طرح لگی ہوتی ہے، جو اندر ہی اندر سے خون پی جاتی ہے، اس طرح ہم نے نچوڑ کے رکھ دیا اس ملک کو۔ اب وہ بندہ جو ہے نا، کرپٹ بندہ جو بھی ہے، جو بے ایمان بندہ ہے، میں یہی کہوں گا وہ بلی کے آگے سے گزرے گا، بلی مار جائے گی۔ اتنی منحوسیت، یہ تو نحوست آپ کی بات ٹھیک ہے، ہماری اپنی ہے۔ ہم اگر آسمان کی طرف اوپر منہ کر کے تھوک پھینکیں گے تو تھوک واپس آئے گی منہ کے اوپر، صحیح بات، پھول پھینکیں گے تو پھول آئیں گے۔ ہم اگر اچھی چیز امال، جیسے امال اوپر بھیجیں گے، وہ اچھی پھر ہمارے حالات بن کے آئیں گے ہمارے امال۔ اگر ہم برے امال، میرے سمیت میں بھی بڑا گناہ گار ہوں، ہم اگر برے امال، بری باتیں، برے چیزیں یہ ساری اوپر بھیجیں گے، پھر نحوست ہی نازل ہوگی۔ پھر نحوست کو دن نہیں دیکھتی، بالکل، نہ ہی کوئی مہینہ دیکھتی ہے۔ تھوڑا بریک کر لیں۔ ہاں کرنی پڑے گی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہوں اظہر نیاز اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور ہمارے ساتھ ہیں چاچا لبا۔ جی بالکل۔ اچھا جناب، بہادری اظہر صاحب کے بعد لوگوں کے یہ جو بڑے بڑے 18 بچے ہوتے ہیں، اچھا جی، اور اس سے بھی زیادہ کئی جو ہیں، ہاں ماشاء اللہ پوری ٹیم اپنی ہوتی ہے۔ ہاں تو مردم شماری شروع ہوئی ہے، جو مہینہ میں رہ رہے جس کے بعد 18 وہ تو گنن سے لگ جائیں گے۔ وہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، کیونکہ وہ 18 بندے ہی بھیج رہے ہیں، ایک ایک آدمی، ایک فوجی ہوگا، ایک پولیس والا ہوگا، ایک سویلین ہوگا، تو یہ سارے مل کے جو ہیں وہ بچے گنیں گے۔ اچھا، مل کے گنیں گے، تو یہ ویسے کافی عرصے بعد نہیں ہو رہی؟ میرا خیال میں 19 سال ہو گئے جی۔ اچھا، ہاں جی، تو بادی جو ہے وہ کافی ڈبل ہو چکی ہوگی۔ اصل میں دیکھیں، یہ میرے والد بتایا کرتے تھے کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک مرتبہ مردم شماری ہوئی۔ اچھا، انہوں نے وہ مردم شماری پورے ملک کی، کیا پورے ہندوستان کی، ایک دن کے اندر ہی ختم کر لی۔ اور اس دن میں بھی 1 گھنٹہ طے کیا گیا تھا کہ جی اس گھنٹے میں اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک مردم شماری ہوگی۔ اچھا، اور طریقہ انہوں نے یہ رکھا کہ انگریز نے یہ کہا کہ بھی جو آدمی 12 بجے مثلاً جہاں ہے وہ وہیں رک جائے گا۔ اچھا، وہیں کھڑا ہو جائے، وہیں کھڑا ہو جائے گا، اس کی اسی جگہ جو قریب ترین جگہ ہوگی وہاں جو ہے اس کو گن لیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو ٹرینیں تھیں، ٹرینوں کو کہا گیا کہ جی 1 گھنٹے کے لیے وہ ہر اپنے اپنے اسٹیشن پہ رک جائیں گی۔
اس کو آگے نہیں. تو اسی طرح سے وہ لوگ گئے ٹرینوں کے اندر, انہوں نے اس کو سب کو وہ گن لیا. جدھر کھڑے تھے گن لیے, جو وہاں اپنے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں بندے وہاں کھڑے ہوئے ہیں گن لیا, جو سکولوں کے پاس ہے, جو گھروں میں ہیں ان کو گھروں میں گن لیا. تو اس طرح سے پورے ہندوستان کی جو مردم شماری تھی وہ 1 گھنٹے کے اندر ختم ہو گئی. ویسے اس وقت تو آبادی بھی کم تھی میرا خیال. یار پورے ہندوستان کی آبادی اس وقت بھی پاکستان سے تو زیادہ ہی ہوگی نا. ہاں ایک سسٹم کی بات ہے نا. سسٹم اچھا چلیں, وہ تو انگریزوں کا دور تھا, انہوں نے اپنا نظام بنایا ہوا تھا. یہ پٹواری سسٹم جو ہے یہ انگریزوں کا ہی بنایا ہوا ہے. ہاں بالکل بالکل بالکل, کہ اوپر وائس رائے سے لے کر نیچے پٹواری تک کوئی میسج جانا ہو نا 2 منٹ میں پہنچتا تھا. واہ, کہ وہاں سے انہوں نے میسج دیا, اپنے اس کو دیا, ڈی سی صاحب کو دیا, کمشنر کو دیا, نیچے اے سی کے پاس آیا, تحصیلدار کے پاس آیا, پٹواری کے پاس آیا, پٹواری سے سارے گاؤں میں چلا گیا. واہ بالکل جی, پٹواری جبکہ نظام اتنا نہیں تھا. اب تو آپ موبائل فون کے اوپر میسج کرتے ہیں تو امریکہ بات کر لیتے ہیں نا جی, اب تو بالکل چیز ہی نہیں. لیکن اب اچھا پھر یہ ابھی چلو کرنا شروع کیا ہے. اچھا اب ٹی وی کے اوپر اس کا اشتہار آ رہا ہے کہ جی مردم شماری فلاں تاریخ سے شروع ہو رہی ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, 15 مارچ سے شروع ہو رہی ہے. اچھا, اور اس کے اشتہار پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. یار آپ نے مردم شماری کہا دی, ہر ایک کو چاچے لبے کو پتہ چل گیا تو مطلب سمجھو کہ پوری دنیا کو ہی پتہ چل گیا. بالکل جی. اچھا اب ٹی وی پہ جو اشتہار دیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ اپنی مشہوری کی جائے. مان لو یہ کہ آپ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہو یار, ہے نا, وہ کس کام کے لیے خرچ کر رہے ہو؟ بس بلا وجہ کوئی سانو دے دو. اب صاف ظاہر ہے کہ ہم سے بھی نیچے لوگ ہیں موجود, ان کی فلاح بہبود کے لیے کوئی کام کر لو یار. بڑے کام کرنے والے بڑے کام. اچھا پھر یہ ان کے لیے تو یہ کروڑوں اربوں کوئی بات ہی نہیں ہے نا جی, ہے نا. یہ تو میرے آپ کے لیے کہ یار 1 ارب روپیہ ہماری آنکھیں کھل جائیں بالکل, ہاں جی. لیکن ان کے لیے تو یہ شام کو کسی ہوٹل کا بل ہے یہ نہ. یہ وہی مثال اس طرح کہ ایک بالٹی بھری پانی کی اور ایک گلاس جو ہے, اس نے گلاس نکالنا ہو بھائی, ایک گلاس جو ہے, ایک گلاس میں سے گلاس پانی نکلا تو باقی کی رہا, لیکن بالٹی میں سے گلاس نکلا تھا آرام سے, اس کو پتہ سمندر ہے جی, اس کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ ان کا حالت بات آپ کی ٹھیک ہے. آپ کچھ فرمائیں کہ کیا آپ کو مردم شماری پہ کیا بات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں جی اصل بات یہ ہے, یہ نہیں کہ آپ بندے گن لیں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ گن رہے ہیں, بڑے عرصے بعد آپ کو خیال آ ہی گیا, اگر اتنا اول تو ہونا چاہیے تھا, 4-5 سال بعد ہونا چاہیے. لیکن آپ جس طرح فرما رہے ہیں جی یہ کوئی 20 سال بعد مردم شماری ہو رہی ہے, تو اب یہ ہے کہ اس کے مطابق پہلی اب مردم شماری اگر کر رہے ہیں تو اس آبادی مجھے لگتا ہے کہ ڈبل ہو چکی ہوگی. صحیح بات, ڈبل ہو چکی ہوگی, لیکن اس کے مطابق پھر آپ کیا سہولتیں دیں گے؟ وہ ابھی بھی جو پلاننگ ہوتی ہے تو بغیر اندازے کی ہو رہی ہوتی نا کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے جی. اچھا جب بھی کوئی بات ہوتی کہ جی دیکھیں جی یوں ہو گیا, بجلی نہیں پوری ہو رہی, او جی آبادی بڑھ گئی. او یار بیوقوف ہو, آپ کو نہیں پتا کہ ملک میں آبادی کی شرح جو ہے وہ کس طرح بڑھ رہی ہے؟ بالکل بالکل. گھر جو ہیں وہ کتنے زیادہ بن رہے ہیں, آپ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو الاؤ کرتے جا رہے ہو, سڑکیں بناتے جا رہے ہو, باقی سب آبادی جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جی آبادی کتنی ہے اور اچھا پھر کتنی ہے نہیں, ہر سال کتنی بڑھ رہی ہے, روز کتنی بڑھ رہی ہے, پتہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اچھا پھر چاچا جی میں بتاؤں ایک ہمارے ہاں پتہ نہیں اللہ معاف کرے, ہم اعتراض تو بہت کرتے رہتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ مشکل ہو, دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہوگا جہاں یہ مردم شماری ہوتی ہو. اچھا ہاں جی, امریکہ میں کبھی مردم شماری نہیں ہوئی, یعنی وہاں تو گنتے پتہ چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. یہ تو دیکھو نا, وہ کوئی جو سسٹم بنایا ہے, کوئی اٹامک بم بنا لیا ہم نے, بالکل. تو یہ نہیں نادرا ہمارے ہاں موجود ہے. کون کدھر رہتا ہے؟ اور رہندی نہیں رہتا ہے. اچھا رہتا ہے وہ, ہر مرتبہ وہ نادرا فلموں والی یاد رہتی ہوگی, جب آپ جوان تھے تو وہ بھی جوان تھے. خاتون کی بات کر رہے ہیں. اچھا نادرا ایک ادارہ ہے, شناختی کارڈ نہیں بنایا آپ نے؟ ہاں بنایا. تو وہ کس نے بنایا تھا؟ وہ وابڈا سے بنوایا. ٹھیک ہے آپ سمجھ جاؤ, وہ جو نادرا تھا. ہاں وہ نادرا, چلو شکر ہے, ہمیں خام کا غصہ چڑھاتا. اچھا میں نے کہا سمجھا وابڈا سے بنوایا ہے. اچھا وہ جو نادرا جو کہ شناختی کارڈ بناتا ہے, اس کے پاس ہر آدمی کا شناختی کارڈ ہوتا ہے, اس کے بچوں وہ جو 18 بچے آپ کہہ رہے ہیں, یہ پہلے سے گورنمنٹ کو پتا ہے
بالکل بالکل. جب بھی اب تو لوگ سیانے ہو گئے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی رجسٹریشن کراتے ہیں، اس کا بے فارم بناتے ہیں، پھر وہ 18 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کا شناختی ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے. جی جی. اچھا جب آپ کے پورے ملک کے شناختی کارڈ اگر موجود ہوں، اس کے بے فارم موجود ہوں، بالکل. تو مردم شماری کی ضرورت کیا ہے؟ ساتھ ساتھ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کا اندراج ہوتا رہے، آپ کا جو فوت ہو رہا ہے اس کا بھی پتا چلے کہ کتنے پورے. اچھا پھر وہی نا، اچھا ہر کام، اب بینک میں جائیں آپ کو شناختی کارڈ چاہیے، کوئی اور کام جائے، میرے خیال میں تو پاکستان میں ہر آدمی کا شناختی کارڈ ہوگا اس وقت، کیونکہ یہاں تو ان لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ بنوا لیے جو پاکستانی نہیں ہیں. نہیں ہے بلکہ دو بنوایا ہے. ہاں جی. تو یہ پھر اس کی ضرورت کیوں نہیں آپ اس سسٹم کو ایسا کر دیتے کہ مردم شماری کی ضرورت ہی نہ پڑے، ایک بٹن کے اوپر آپ کو پتا چلے کہ جناب آج جو ہے وہ 200 پیدا ہوئے ہیں، 300 مر گئے ہیں. اور بات یہ ہے نا کہ اصل مسئلہ یہ ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ ماشاءاللہ بہت صحیح ہے، لیکن ان کے مقاصد اور ہوتے ہیں نا، یہ جو الیکشنوں میں بھی کئی چکر ہوتے ہیں ان کا، وہ پول کھل جاتے ہیں. یہ بھی بات ہے، وہ پچھلی مرتبہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کراچی کے ایک گھر میں 700 بندوں کا شناختی کارڈ ایک ہی گھر پہ بنا ہوا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ اس گھر میں جن رہتے ہیں، چڑیا گھر ہے کوئی. چڑیا گھر میں بھی ایک اتنے ڈربے میں 700 جانور نہیں ہو سکتے. یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جن جو ہو سکتے ہیں کہ ایک گھر میں 700 جن رہتے ہیں. اور آپ نے جو ہے وہ تو یہ جو شاید بات آپ کی صحیح ہے، جس طرح سے آپ افغانی ہیں ہے نا، وہ روز جو ہے میں گالیاں دے رہا ہے افغانستان، اور ہم جو ہے اس کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں. چلو ٹھیک ہے بھائی، لگاؤ گلے سے، آپ کا اپنا ولی اللہ لوگ ہیں ہے نا، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں تو یہ اس طرح کا سلوک نہیں آتا کرنا، صرف ولی اللہ ہی کر سکتے ہیں. لیکن وہی کہ افغانی جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں، ان کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں. اب اور لوگوں نے کہہ دیا جی نہیں، شناختی کارڈ ان کے کیوں بنے ہوئے؟ سوال یہ وہ جب پاکستانی ہے نادرا، اللہ معاف کرے، نادرا تو بڑا تنگ ہے. ہاں جی. اچھا بات یہ ہے، مجھے ایک سوال کا، اب میں تو موٹے دماغ کا بندہ ہوں، اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 20 سال سے مردم شماری نہیں ہوئی جی، جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ لوگ کتنے ہیں تو یہ بجٹ کیسے بناتے؟ وہ اللہ توکل، بس اس میں دیکھ لینا کہ یار یہ اتنے پیسے جو ہیں وہ اس کام کے لیے چاہیے، اتنے اس کام، ان کو اس سے نہیں ہے کہ عوام کی سہولت کا، اگر اس کو سوچ لیتے تو بجلی پوری ہوتی. بالکل. اب بجٹ بنتا ہے اس طرح سے کہ جناب یہ کچھ سڑکیں بنائیں، کچھ نظر آئے ہے نا، تاکہ یہ بڑا حکومت نے کام کیا ہے. پھر اس کے بعد بالکل آپ صحیح، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب آبادی کا پتہ چل جائے کہ اتنی آبادی ہے، پھر آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، مثلا آپ کے پاس تھانے ہیں، آپ کی کوٹ عدالتیں ہیں، آپ کے اور دوسری ادارے ہیں، دیکھ اسکول لیں. ہیں. اب دیکھیں آبادی بڑھ رہی ہے، بچے 18 ہیں، اسکول کتنے ہیں؟ نہ اسکول بس وہ بچوں کو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے ہم نے یہاں سروے کیا تھا، تو نواز شریف کی پہلے یہ حکومت تھی جب آئی، تو اسی طرح وہ ویژن لے کر آئے کہ جی یہ سکولوں میں اور 2 لاکھ بچے اسلام آباد کے دیہات میں اور شہروں میں ایسے تھے جو کہ سکول نہیں جاتے تھے اور وہ سکول جانا چاہتے تھے. مطلب ایسے بچے جن کے جو سکول جانا ہی نہیں چاہتے تھے یا والدین ان کو نہیں پڑھانا چاہتے تھے وہ الگ تھے. ایسے 2 لاکھ بچوں کا اندراج ہم لوگوں نے کیا جو کہ جن کے والدین نے کہا جی کہ ہم اپنے بچے کو سکول پڑھانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہے نا. تو ہم نے کہا چلو جی ہم آپ کو بتاتے ہیں جی. بڑا انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے سکول داخل کرائیں. وہ بچے جب سکول میں پہنچے تو انہوں نے کہا جی آپ کا تو ہمارے پاس کوئی رجسٹریشن نہیں، ہم آپ کو داخل نہیں، جو صبح کی ٹائم پہ لوگ آتے ہیں ہم ان کو ہی نہیں پڑھا سکتے تو ہم آپ کو کہاں سے ایڈجسٹ کریں گے. بالکل بالکل. تو اس طرح سے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کتنے ہیں، کہ اسکول کتنے ہیں، ٹیچر کتنے ہیں، ہے نا. بالکل ہمیں اندازے لائی جا رہے ہیں، اندازے بس ہونے ہیں جی، بس 10 بھی ہوں گے نا. اچھا اندازے بھی غلط ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل جی، بلکہ اندازے ہوتے ہی غلط ہے. بالکل. مطلب یہ اچھا ایک اور بھی یہ سنا ہے اس میں کہ وہ خواجہ اسراؤں کی بھی گنتی ہو رہی ہے، تو وہ تو ہمیں مطلب ویسے ہی گنے جاتے ہیں. آپ بڑا کام کر دیں. کتنے ہوں گے آپ کے جو ہیں جس کے اوپر آپ نے بڑی اس کو بریکنگ نیوز بنا دیا، بڑا کارنامہ کہ جی چلیں جی شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے اب ایک اور انداز ہو جائے گا کہ بھئی بندہ ہیں بوڑھی ہیں کہ درمیان چ ہیں، کون ہے کون ہے، تیرا کیس چل رہا ہے.
ہاں ہاں مطلب چلے ٹھیک ہے، ان کو بھی ویسے تو دیکھیں جی وہ بھی انسان ہی ہے نہیں نا، جو کسی بھی ہے گنتی میں تو آنے چاہیے، گنتی میں تو لیکن آنے یہ- چاہیے، ہاں بالکل ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ ہاں جی۔ لیکن ایک اور جو چیز ہے، اب ہمیں ہمارے یہ کیا ہے کہ ہم کیا تعاون کر سکتے ہیں ان کے ساتھ جو آئے ہاں نہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ جی دیکھیں وہ پہلا مرحلے میں کہتے ہیں کہ گھر جو ہیں وہ گنے جائیں گے، اچھا گھر گنے ہاں جائیں، جی گھروں کے اوپر نمبر لگائے جائیں گے اور پورے پاکستان میں گھر گنے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ ان گھروں کے مکین گرے جائیں گے، اور پھر اس طرح سے جب مکین گرے تو جو بے گھر لوگ ہیں ان کو بھی گنا جائے گا کہ جی یہ لوگ ہیں ان کے۔ اب جو دیکھیں اس بات کا طے تو کر لیا کہ ہم بے گھروں کو بھی گنیں گے، جی یار بے گھروں کے لیے بھی کچھ بندوبست کر لو، ہاں میں خالی گنو ہی نہ، گینو نا یہ کون ہے جی اتنے پرسنٹ بے گھر نے جی، چلو جی ٹھیک ہوگا، بس ہے نا، باقی اگلی حکومت آ کے کرے گی۔ ہاں لیکن ان کے لیے کچھ بنائیں، ہاں جی۔ اور اتنا بہت زیادہ بجٹ ہوتا ہے، بہت پیسے ہوتے ہیں جی، لیکن بس وہ وہ دیکھیے جب کرنا نہیں اگلا آئے چاہتے۔ گا تو وہ دیکھیں وہ پھر وہی بات ہے کہ جب بجٹ بنتا ہے تو ہم اس بات کو تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا ہے، دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، اور ہمارے یہاں بڑھنا شروع ہو بڑھ گئی رہی ہیں جی، ہاں۔ بالکل بلڈ پریشر بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے، تو جناب نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہوں اظہر نیاز اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2۔ جی چاچا جی، ہاں جی میں یہ مطلب دیکھ رہا تھا، اور آپ مطلب حالات تو ظاہر سامنے نظر آتے رہتے ہیں۔ یہ کمیٹی والے جو ہے نا، یہ بھی کام تو ہر کوئی بھی اپنا صحیح نہیں کر رہا نا، میرے سمیت۔ اچھا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے سوا نہیں جی ہماری کام مجال ہے جی، ہم کیا چیز ہے، ہاں جی۔ لیکن ان کی کچھ ذمہ داریاں، کچھ غور کرنا بھائی لوگوں کو کیا تکلیفیں ہیں، لوگوں کو کیا مسائل ہیں، وہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے، کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے جی۔ کی ہو گیا اب دیکھیں جی کہ میں بتاؤں، ایک تو ہمارے جیسے بابوں کو کتے بڑے پڑ جاتے ہیں، اچھا اچھا کتے تو ویسے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آگے بابا ہے کہ نہ ہاں جی وہ نہیں دیکھتے۔ اب دیکھا ڈانگ والا ہے یا جو بھی ہے بابا کو جا رہے کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اب، ہاں جی۔ لیکن یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، پہلے زمانوں میں انگریز کے وقت میں بھی بعد میں بھی ان کو باقاعدہ تلف کیا جاتا تھا۔ ہاں کتا مار مہم چلائی جاتی چلتی تھی، تھی، بالکل۔ ایک کتا مار ہفتہ منایا جاتا تھا، جی۔ پھر ایک گاڑی ہوتی تھی جو آ کے کتوں کو پکڑ کے لے جاتی تھی اور جا کے کہیں بند کر دیتی ہوگی یا وہ ہاں جی۔ اس میں یہ ہے کہ اب مطلب اس طرح اب تو کتے بہت ہو، ہر گلی میں ہر گھر میں کتے بہت زیادہ جی، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں گلیوں میں۔ آپ فجر کے وقت نماز پڑھنے جا رہے ہو تو آپ کو ایک جلوس نظر آتا ہے کتے کا، میں کہا جا رہے کی کو تو نہ پایا۔ ہاں جی۔ اب میں دیکھ تو بندہ ڈر جاتا ہے نا، صحیح بات ہے، وہ آوارہ پاگل ہو سکتے ہیں۔ میں گلی میں نکلا، بچے بےچارے اسکول جا رہے تھے، آگے 8-10 کتے ایک دم مڑے، میں کہا ابھی جلوس اور آ رہے، ہوتے بھی سارے کے سارے صحت مند ہیں، صحت مند ہے، کٹھے ہوتے ہیں، کوئی ہم لوگ کٹھے نہیں ہو رہے، ہاں نہیں لیکن کتے کٹھے ہیں۔ وہ ہو چکے ہیں کٹھے۔ اچھا وہ آ کے موڑ سے بچے بےچارے سہم گئے، ادھر ادھر سارے چھپ گئے، کچھ ہمارے میرے پاس آ گئے۔ اب دیکھیں یہ جو خوف ہمارے اوپر طاری ہوا ہے، اور اتنے ہیں جی خوف، ساتھ یہ کتوں کا خوف یہ بھی ہے۔ اب یہ تو آپ دہشت گرد تو ختم کر رہے ہو، یہ آوارہ گرد کتے بھی ختم کرو۔ ہاں یہ بھی ہے، ہاں جی۔ مطلب ان کی اچھا طرف تو کوئی یہی آتا ہی نہیں، نہیں۔ میں دیکھا ادھر اسلام آباد میں، میں تو صبح واک کے لیے نکلتا ہوں نا، تو ساتھ میرا پاس یہ فون تو ہوتا ہی ہے، فون میں کیمرہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا ایک دن میں نے سوچا چلو آج نا کتوں کی تصویریں بناتے ہیں، واہ جی واہ۔ تو میں نے جناب وہ سارے کتوں کی ادھر کتے ادھر سڑک کے درمیان میں بالکل جناب، کیونکہ ویران ہوتی نا صبح سڑکیں، بالکل بالکل تو صبح سڑک کے بالکل درمیان میں ایسے سو رہا ہو جیسے جناب گھر کے لان میں سو رہا ہو، بڑا جی کام ہی کوئی نہیں، کم ہی کوئی نہیں، ویلا کتا، ویلا کتا، اللہ معافی۔ تو اس طرح سے اور کوئی جوڑوں میں جا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر، مطلب پوری سڑکوں پہ کتے ہی کتے۔ اللہ معاف کر، دیکھیں جی ان کو توجہ دینی چاہیے، مطلب ہمیں کہ ہم لوگوں کو جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے ہمیں کہنا پڑتا ہے آخرکار، ان کو خود یہ چیز، اصل میں یہ ان ماحول میں رہتے نہیں ہے نا، ہاں جی، یہ تو اس ماحول میں رہتے ہیں جہاں پتہ نہیں کبھی آئے نہیں ہے اس طرح گلی محلوں میں کیا مسائل ہیں، گلی محلوں کے جی، میں آپ کو اسلام آباد کی بات اسلام آباد دیکھ لیں، کھلی سڑکیں سب کچھ ہے،
لیکن کتوں کے لیے اب کیپٹل ہے وہ ہاں کیا کہتے ہیں جی، وہاں کیپٹل کے کتے ہیں ہاں اور ان کے بھی گریڈ ہے بڑے بڑے. اچھا ہاں واہ جی، ماشاء اللہ. وہاں تو دیکھیں کتوں کی نمائش ہوتی ہے, کتوں کی کیٹ واک ہوتی ہے, ارے کتوں ڈاگ کا واک. مقابلہ ہوتا ہے. ہاں جی اچھا ان کو جس کے پٹا گلے میں اس کو تو نہیں میرے حال میں وہ مار نہیں, ان کو تو نہیں مارتا, دوسروں کو بھی نہیں مارتا. ہاں جو پٹے والے تو بھائی دیکھیں وہ تو پجیرو گاڑیوں میں اور بڑی بڑی لینڈ کروزر میں اور مرسیڈیز میں آتے ہیں اور اسی میں چلے جاتے ہیں کتے. ہاں بالکل. لیکن یہ جو آوارہ کتے ہیں سڑکوں پہ گھومنے والے, وہ جو ہے نا وہ ان کو پٹا ڈالنے کی جن ضرورت کا ہے. کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. ہاں جی تو ان کو جو ہے وہ ضرور. اچھا پھر ڈر یہ بھی ہوتا ہے, پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ کہ کراچی میں کوئی کتا مار مہم شروع کی. اسی طرح کسی چاچے ربے کو اعتراض ہوا یہ کتے بہت ہو گئے ہیں کراچی میں, ہے نا جی, تو وہ جو ہے وہ انہوں نے کتا مار مہم شروع کر دی. اچھا اب کتے مار مار کے جو زہر جو ہے نا جی, زہر ڈالتے ہیں ان کو, وہ کچھ کھا لیا. اچھا اور وہ جو ہے مر گئے. اچھا اب وہ ساری گلیوں میں, کراچی کی گلیوں میں کتے مرے پڑے. چکانا لا کوئی وہ دکھایا اس نے ایک جگہ کوئی 25-30 کتے مرے پڑے ہوں ایک گلی میں, گلی بند اور وہ سڑے ہان, برا حال لوگوں کا کہ بھئی یہ کتے اٹھاؤ بھئی یہاں سے. کراچی کا تو بہت ہی برا حال ہے. تو اس لیے میں تو کہوں گا کہ رہ نہیں دو کتا مار مہم کے لیے, نہ کہو ان کو نہ ہی ماریے, نہ ہی مار, نہیں تو ہوگا کیا, وہ مار کے چلے جائیں گے اور آپ کا گزرنا اس گلی سے برا ہو جائے. نہیں جی وہ کچلا جو دیتے ہیں نا جو, وہ بھی تو 2 نمبر ہے, اس سے مرتے ہی نہیں ہیں. اچھا وہ اب جعلی چیزیں ہیں نا, اس سے مرتے ہی نہیں ہیں. کتا پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا. وہ چلو کوئی طریقہ کار وہ ڈھونڈیں کہ چلو بھئی اس کو مارا جائے, اور پھر مارنے کے بعد اس کو اٹھایا بھی جائے, تلف کیا جائے, دفن کیا جائے. بالکل جی, یہ مطلب چلو جی اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو, اور یہ چیز یا کتوں کو ہی ہدایت دے دیں اگر ہمیں نہیں آخر دینی. انہوں نے آ جانی ہے.